سکم ملگری راڑی مربانیوں کی بند ملگری ماتا مخامخ بھائی جانا کی نہیں جی پلیز ادھری گئے ماں آگا سکم سوٹ راڑی مربانیوں کی نہیں جی ادھری گئے ماں شابش کی نہیں بھائی جان تا سکم ملگری ہے بھیا کی نہیں پلیز کی نہیں ادھری گئے ماں شابش ادھری گئے ماں حسن بھائی ٹھیک ہے بھیا صدر والا بھائی جان پلیز کی نا نن جنڈا پہ زیبانے با منگ دلاوت کو نن بچے کم نے خبروں پہ زیبانے تسبیحات کو انشاءاللہ ٹول پہ وزے شکم نے دنی ماحول جوڑو مہربانوں کی ملگر ٹول کی نہیں پر نل مذہب پانے کی نہیں سونا ملگری سے زمان گرار دی شاہینہ سونا ملگری سے زمان گرار ٹول ملگری کی نہ ہوئی سونا سے زمان دی یوٹ ملگری سونا سے زمان دی آئیسم ملگری دی ٹول ملگر دا خواست دیتا سے رہنے ملگری کی اور ملگری سفیر بشکل کی نہ ہوئی نن زمان گا دھنیش دمارا نن زمان گا ماشاءاللہ مذہبی اجتماعا نن زمان شکم نے دا اللہ نا وقترا مہربانوں کی ٹول ملگری کی نہیں ادھری گئے بھیا ملگری نا آگا ملگری سکم مطلب کی ولاد دی امتیازا کی نہیں آگا شلہ ملگری کی نہیں افسوس کم ملگری دی آگا ملگری کی نہیں ہوئی جی دگا ملگری کی نہیں ہوئی دگا مخامل شکم ملگری وارد کی نہیں ہوئی پلیز مخامل شکم نہیں ملگری لاغا نجو سولہ امتیاز صاحبان اثر رازی مہربانیوں کے فکینی امتیاز ہے وہ ملگریم کی نہ ہوئی ملسٹر سے بخیر آگلے سہیل بھائی ملگریم کی نہ ہوئی سر سہیل بھائی تا اسٹیج رہا شیجو ملگریم کی نہ ہوئی جی ملگریم کی نہ ہوئی سر پلیز سونا ملگریم سے مخدر لے کی نہیں پلیز سونا ملگریم سے آوان نزل لگی مہربانیوں کی ٹول ملگریم سے کم نے کی نہیں ادھری گئے ماں جی کی نہیں ماشاءاللہ ٹول کی نہیں شاباش سونا ملگریم سے دل درازی اچھا جتنے بھی ساتھی گلے ہیں میرا بھائی گلے بیٹھ جائے تمام ساتھی بھائی جان آپ بھی بیٹھ جائے بھائی جنڈے والا پلیز بیٹھ جائے آج اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر عمران خان کی خاطر پاکستان تحریک انصاف کی خاطر سب بیٹھ جائے مخامر شکم ملگری آغید ہم نے خواست شکم نے کی نہیں ادھری گئے ماں بیٹھ جائے تمام ساتھی بیٹھ جائے کرے نہ رہو پلیز سنہ ملگری سے جتنے بھی ہمارے ساتھی کرے ہیں اس وقت ادھر ادھر گھوم رہے ہیں تمام ساتھی سے خواہش ہے بیٹھ جاؤ آوازیں نہیں ہے آرام سے بیٹھ جائے مکھی جی مقرر سے پر اغوالی جی سارے حاضرین کو جس طرح انعام صاحب نے فرمایا آپ تشریف فرما ہو جو پنڈال میں قافلے آ رہے ہیں جن کی قیادت میں آ رہے ہیں وہ سٹیج پر تشریف لے آئے باقی حضرات سٹیج کے نیچے صفوں میں تشریف فرما ہو میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا تاج الدین شہید ڈی چوک ان کے بچے کڑے ہیں ان کو لے آئیے گا سٹیج پر جی ان کے شہداء کے لواحقین کو خصوصی رعایت ہے آپ ان کو عزت بھی دے احترام بھی دے سٹیج کی دعوت بھی دے اور سٹیج پر تشریف فرما ہو وہ شہداء کے بچے تشریف فرما ہو اور اس کے علاوہ علماء کرام مزید تقاریر فرمائیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سردار علی امین گنڈا پور صاحب کچھ ہی دیر میں پنڈال میں تشریف فرما ہوں گے میں گزارش کروں گا سابقہ فاٹا کے نائب صدر پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر ممتاز عالم الدین ڈسٹرکٹ مومند سے تشریف لانے والے جناب مولانا امیر اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لے آئیں اور اس موقع کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں وہاں پر جتنے حاضرین تشریف لا رہے ہیں میرے دائیں سائٹ پر ان سے گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف فرما ہو اپنی اپنی جگہوں پر صفوں میں یہ باادب محفل ہے یہ عام جلسہ نہیں ہے یہ ان شہداء ڈی چوک جن پر بربریت کی گئی جن پر ظلم کیا گیا جو عمران خان کے نام لیوا تھے ان کو بے گناہ شہید کیا گیا یہ ان کے ناموں پر یہ ان کے عظیم شہادت کا تذکرہ ہے یہ مجلس یہ قرآن خوانی الحمدللہ یہ یہاں پر ہمارے مدارس میں بے شمار مساجد میں قرآن خوانیاں کی گئی یہاں پر قرآن خوانیاں کی گئی آپ بھی ذکر و اذکار کرتے ہوئے درود و سلام پڑھتے ہوئے آپ اس محفل میں
बाअदब शरीक हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी पार्टी तो नहीं, लेकिन मजहब बेजार भी नहीं है। मजहब के साथ इमरान खान साहब का जो हमें हमेशा दर्स रहा है कि आपका लीडर और रहबर, आपका आइडियल वाम बिफ्ट और बिल गेट्स नहीं है, आपका लीडर और रहबर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे उन तालीमात को और इस मौके के मुनासिबत से गुफ्तगू फरमाएंगे जनाब मौलाना अमीरुल्लाह साहब मोमन, डिस्ट्रिक्ट मोमन से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ रा सवाब पन्नित बनी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। स्टेज बाने तशरीफ फरमा उलमा किराम, मशाइख निज़ाम, MNAs, MPAs, ज़मा ख्वेंदी और ज़मा मखिता द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्करान सुमर चिदल तमिल मानरा गली ठूलू तब जमा बानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और व्याप खुसूसी तो गवानी ज़मा पीर और मुर्शिद, ज़मा सियासी मजहबी मुरब्बी अल्लामा डॉक्टर पीर नूरुल हक कादरी से दागद औलांदी खबर कवल मुनासब न गणम खुदागुई पे हुक्म बाने वदरेदम। मोहतरमुन नन आजिमुशान मजलिस दे द डी चौक अगम मजलूम इंतहाई मजलूम शुहदा दागी द इसाल सवाब द पारा मुंतासु राजम शवी रागलियू जिक्र अस्कार और तिलावत कलाम पाक दुरूद शरीफ च सुमर वेले शवे द अगी अजुर्न सवबुना अगी द पारा बखुच अल्लाह ताला द अगी मुकाम नूरम उचत किया अल्लाह ताला वला आजिम शान मर्तबा द आखिरत वर किया इंशाअल्लाह वर कड़ी वे मलगरो दग शुहदा च इंतहाई बरबरियत प इंतहाई ज़ुल्म बानी शहीदान शवीरी दद्वी अलततलल पकम मकसद बानियू दसद पारा तलियू अगर पाकिस्तान च 1947 की आजादी शवेदा बराई नाम आजादी हकीकी आजादी न शवे ददी तसल्लुत और ददी वागी दादा अमरीकी पलास क्यों द अगीना द खलासवलो द हकीकी आजादी द पारा दा शुहदा और अग वर्करान चे जख्मान शबीदी और अग चे बजीलून के प्रातरी और अग चे 26 माने अलता हाजिरू अगी मुजाहदा का वला कोशिश कहो अग खल्क तसलाम कोम और दी मकसद सिर्फ और सिर्फ दाव चे हकीकी आजादी राशि खुद मुख्तारी राशि पाकिस्तान के और 2 नंबर द दीद पारे आवाज उचत करे अलता हाजिर शिवियू द रियासती मदीनी आवाज चे कम यो लीडर उचत करे चाची द रियासती मदीनी द अगी तस्वुर पेश करे चाची द अगी बुनियाद इखे द अगी हासिलवल द पारा डी चौकता द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दग मुजाहिदीन दग वर्करान और दग शुहदा चिपदी नूम बानी अगी द शहादत जाम नोश करे रे मोहतरमो द अगा मैंडेट हासिलो द पारा कम मैंडेट ची द अमरीकी पर डॉलर बानी अखिस्तले शवे द अगी द वापस की दो द पारा डी चौक दग जवानान तलियो अलते द शहादत जाम नोश करे ज दावम ची दुईता अल्लाह ताला दा मर्तबा वर करे दा अगा हकीकी शुहदा दी पखपल मुल्क बानी दी पदीन इस्लाम बानी द रियासत मदीनी प आवाज बानी द हकीकी आजादी बानी और द मुसलमानानो और द इस्लामी मुल्क द अगी आजादवल द पारा दी आवाज उचत करो ज सिर्फ और सिर्फ प आखिर के
यो हदीस मुबारक पे तिरमिजी शरीफ हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक द अगी वालिद मोहतरम शहीद शो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक को तो फरमाइल वे ए जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु मखलूक चिकल द खपल रब सराबता कई और खबरी कई द अगी प मेंस के ढेर पर्दी भी द अगा पर्दो द मेंना मखलूक द खपल रब से खबरी कई गुफ्तगू और सर कई लेकिन स्ता वालिद मोहतरम शहीद शवे बगैर द पर्दीना बगैर द वासितीना द खपल रब से अगनन खबरी कई और ब्यावत हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक त फरमाई व ए जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ता त पता दा चिस्ता वालिद मोहतरम द खपल रब से कमी खबरी कई हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक फरमाई व या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा त पता नश्ता चिजमा वालिद मोहतरम जमा द रब सर से खबरी कई व ए जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु स्ता वालिद मोहतरम द अल्लाह रब्जुल जलाल सदा खबरी कई च अल्लाह ताला त फरमाई च ए जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु वालिदा सगवाड़े वाया वे आगो तो वही च इलाह अलमीना च जबे यो करत लारशम दुनिया ता ओ ब्या शहीद शम वे अल्लाह ताला व त फरमाई च ए द जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु वालिद मोहतरमा दा कानून दे द रब्जुल जलाल च यो जल द दुनिया न चोक लारश ब्या अल्ता वापसी नश्ता पदे खबरों के द खपल रब सरा अगर मशगूल दे जमा ईमान दे जमा अकीदा दा च अगर शुहदा च पड़ी चौक शहीदान शवी दी और द रियासत मदनी आवाज बुलंद करे रे द हकीकी आजादी द पारा वतली दी अगुई बद खपल रब सरा बगैर वासिते खबरी कई आखिर के सिर्फ ये अर्ज लरम खलक अफसोस पर अगा खल्क बाने च तश मुजम्मत बयान करे दे द तश मुजम्मत कार दे दा द हर यो वर्कर द हर यो शहरी हक दे च अगा आवाज बुलंद की अगर डी चौक याद पाकिस्तान हर शहर के अगर दरनवर के एहतजाज हो के लेकिन द गोलो द वरावलो दा हक द चानश्ता लिहाजा दा जलम वशो हर यो लीडर ला हर यो आलिम दीन ला पकार दी च बदी माने आवाज उचत की चवले दे खल्क सर दा जलम वशो वली च कम दे प इंतहाई जलम बाने दा शहीदान चो खोयाद वो साथे इंशाअल्लाह द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द आगे जो सुमरा वर्करान दी सुमरा लीडरशिप दे और बिलखुसूस वजीर आला अली अमीन गंडापुर से द टोलो और सलीब नूरम बुलंदी शवी दी और कमंगा था माजीगर और का सहर इतला कीगी और का दशपे इतला कीगी इंशाअल्लाह अजमंगा विना नूरम पर जज्बा केदा जमंगा विना के जोश नूरम रागले मंग बदा हकीकी आजादी द पारा और मंग बद रियासत मदीने द पारा और मंग बदा अगा अजीम लीडर च अगा प मौजूदा दवर के इमरान खान दे द अगा दर हाई द पारा और अगा मैंडेट च अगा द इमरान खान मैंडेट और दी आवाम पाकिस्तानियों द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंडेट च कम इगला खड़े और चोर खड़े द अगी द पारा बका खैर ब्याम मंगा तैयारी हो ब्या बम मंग तैयार हुई व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जबरदस्त माशाअल्लाह तासो कदी स्टेज न लांदी उगोरे दा यो जख्मी डी चौक गा राननवत दी जज्बे बसंग शिकस्त के दी दास जज्बा चगा तासु सख्यालो च तहरीक इंसाफ शिकस्त फाश हो शिकस्त तात मिलाशो शिकस्त फाश दस्ताप किस्मत ते तहरीक इंसाफ पहलम जुंदे ओ ब्याबम जुंदई इमरान खान मिशन पहलम जारी हो ब्याबम जारी मुंगा खलक मुंगा शहादतुन न बाद ब्याम पदी जम्मे गफीर बांधे मुंगा पदी मजलिस के नास्तियु योजल ब्या मैं गुजारिश करूंगा ये एक जख्मी अभी हमारे सामने स्टेज पर तशरीफ लाया अहमद अली साहब और उनके अहमद अली साहब के वालिद साहब हमारे शहीद है उनके वालिद साहब तशरीफ लाए हमारे शुहदा के बच्चे तशरीफ लाए जख्मी हालत में बाज लोग तशरीफ लाए हमारे इन जज्बों को कैसे शिकस्त दोगे शिकस्त फाश आपके नसीब में है
شکست فاش آپ کو ہوئی ہے. اور شہداء کے بعد یہ پارٹی، اس میں شہیدوں کا خون بھی شامل ہوا ہے. یہ شہیدوں کی پارٹی ہے. اور اس کے بعد ہمارے اس پارٹی میں ہماری جس طرح اس سے پہلے میں نے عرض کیا، تاج الدین شہید کے بچے سینیٹر فیصل جاوید صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے. یہ تاج الدین شہید کے بچے آج ہمارے سٹیج پر جلوہ گر ہے. ہمارے قافلے کے وہ قافلہ، وہ نہتے لوگ جن کو گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی، ان لوگوں پر ظلم ڈھایا گیا، وہ اس کے باوجود الحمدللہ آج بھی ان کی اولادیں، ان کی لواحقین، آپ سوال کر رہے تھے لواحقین کدھر ہے؟ آؤ، ہمارے ساتھ لواحقین بھی موجود ہے، وہ زخمی بھی موجود ہے. آپ فرما رہے تھے ان کے نام بتاؤ، ایک ایک کا نام بمائے تصویر پنڈال میں جلوہ گر ہے. ہر ایک میڈیا سن لے، ہر ایک ریاست کا ہر شخص سن لے ہمارے شہیدوں کے یہ تصویریں. یہ ہمارا حوصلہ بڑھا رہی ہے. کوئی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بلوچستان سے. میرے سامنے ایک چٹائی ہے، وہ رشید احمد صاحب، شہید عبد الرشید صاحب کے بھائی، اگر سیکیورٹی والوں سے بلوچستان سے تشریف لائے ہیں، کوئٹہ سے. اسماعیل کاکڑ کو سٹیج پر آنے کی اجازت دی جائے. اسماعیل کاکڑ صاحب شہید کے والد گرامی، ان کو کوئٹہ سے تشریف لائے. خیال یہ تھا کہ شاید بلوچستان سے جب ایک گھر میں شہادت ہو جاتی ہے، اس کے بعد کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ دوبارہ باہر نکلے. لیکن یہ اس فقیر اور درویش عمران خان کی پارٹی ہے، ان کے لوگ باادب بھی ہے اور جرت مند بھی ہے. آج کوئٹہ سے اس پنڈال میں تشریف لائے ہیں. میں سنان صاحب پنڈال میں تشریف لائے ہیں زخمی حالت میں. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسی حیات آباد میں اور میرے حلقے سے تعلق رکھنے والے ایک زخمی زاہد شنواری صاحب، جو عمران خان کے پرانے وفادار ہے، ان کی ٹانگ پر گولی لگی، اس کے باوجود وہ اس پنڈال میں تشریف لائے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سیکیورٹی والوں کو گزارش کرتے ہیں ان کے لیے آسانی فرمائیں اور ان کو آگے آنے دے. سابقہ گورنر شاہ فرمان صاحب تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے جتنے اکابرین سٹیج پر تشریف فرما ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، مدارس کے طلباء، علماء، مختلف مدارس اور اس کے تنظیموں کے، وہاں کے عمران خان کے ساتھ یکجہتی کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کے علماء اور مشائخ ونگ کے عہدیداران تشریف لائے ہیں. مفتی عزیز احمد صاحب اگر سٹیج پر تشریف نہیں لائے، سیکیورٹی والوں سے اچھا مفتی عزیز احمد صاحب تشریف لے آئے ہیں. شاہد خٹک صاحب، سہیل افریدی صاحب پنڈال میں جلوہ گر ہے عوام الناس کے ساتھ. ان سے گزارش ہے وہ سٹیج پر تشریف لے آئے. آپ سٹیج پر ہی تشریف فرما ہو، آپ قائدین میں آتے ہیں، یوتھ ونگ کے آپ عہدیداران ہیں. میرے بھائی صوبائی وزیر جناب مینا خان افریدی صاحب، آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ بھی سٹیج پر جلوہ گر ہو، آپ پنڈال میں موجود ہے، آپ سے گزارش کروں گا آپ بھی سٹیج پر تشریف لے آئے. یوتھ ونگ ISF کے تمام اراکین، تمام قائدین، ان سب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کو ان کی آمد پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. یہ شہداء کی مجلس میں ہماری بہنیں، ہماری مائیں بہنیں تشریف لائی، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سب باادب طریقے سے رہے، اس مجلس میں باادب طریقے سے آپ شامل حال ہو. میں قرآن خوانی، درود و سلام کے گلدستے پیش فرماتے رہیے گا، اللہ کا ذکر کرتے رہیے گا،
اللہ کریم کا ذکر کرتے رہیے گا. الحمدللہ میں 12 بجے سے یہاں حاضر ہوں اور ہم نے نماز ظہر با جماعت ادا کی. اس کے بعد سے ہماری قرآن خوانی ہوئی اور الحمدللہ 400 مرتبہ قرآن کریم پڑھا گیا. اور اس کے علاوہ ہمارے مدارس میں ہمارے ان اداروں میں الحمدللہ 5 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا گیا. الحمدللہ شہدائے ڈی چوک کے لیے میں اسامہ صاحب باجوڑ سے تشریف لائے, MP انور زیب صاحب کے ساتھ, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ زخمی حالت میں, کسی کے ہاتھ زخمی حالت میں, پاؤں زخمی حالت میں, ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا, ہم نے تاریخ میں یہ روایات پڑھی تھی کہ زخمی حالت میں لوگ اپنے لیڈر اور رہبر کا دفاع کرتے ہیں. اور آج الحمدللہ عمران خان کے جان نثاروں نے ثابت کر دیا موجودہ دور میں, اس دور میں اگر کسی سیاسی لیڈر پر اس طرح جان قربان کی گئی تو وہ عمران خان ہی ہے. ان کے نام پر لوگوں نے سر کٹائے, بازو کٹائے, پاؤں کٹائے, اور اس کے باوجود پنڈال میں جلوہ گر ہے. اس جذبے کو کیسے شکست دو گے, اس جذبے کو کیسے مات دو گے؟ یہی ہمارا جذبہ ہے. میں اس پنڈال میں اس موقع پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ سامنے جلوہ گر ہے تشریف فرما ہے, خدا را بیٹھ جائے. یہ میرے دائیں سائٹ پر جو آدمی جہاں بیٹھا ہے, جہاں کھڑا ہے, اسی جگہ تشریف فرما ہو. یہ پنڈال کی رونق اس سے خراب ہوتی ہے. یہ عام جلسہ نہیں ہے, یہ با ادب مجلس ہے, یہ شہداء کی مجلس ہے. مشرف افریدی صاحب ہمارے ISF کے عہدیدار, ان سے گزارش ہے کہ سیکیورٹی والوں کو تعاون کی درخواست ہے, مشرف افریدی صاحب کو ادھر سٹیج پر آنے دیا جائے. محب صاحب ہمارے زخمی ہیں, ان کو بھی سٹیج پر تشریف, ان سے گزارش ہے سٹیج پر تشریف لے آئے. سیکیورٹی عہدیدار تعاون فرمائے ہمارے ڈی چوک کے زخمیوں کے ساتھ, شہداء کے لواحقین کے ساتھ. اور یہاں پر سامنے پنڈال میں جتنے لوگ کھڑے ہیں ان سے ایک دفعہ پھر گزارش کر رہا ہوں, عاجزانہ گزارش کر رہا ہوں, یہ پروگرام کا نظم و ضبط خراب ہوگا. گزارش کر رہا ہوں, یہ لوگ جس طرح تشریف فرما ہے, آج الحمدللہ خواص عوام میں بیٹھے ہیں. ہمارے MNA صاحبان بھی نیچے تشریف فرما ہے, ہمارے منسٹر صاحبان نیچے تشریف فرما ہے. آپ بھی تشریف فرما ہو, آپ بھی اس پروگرام کا ڈیکورم خراب نہ کرے. پاکستان تحریک انصاف منظم جماعت ہے. انشاءاللہ ہم اس پروگرام کی کارروائی آگے بڑھائیں گے. ہم زاہد شنواری صاحب, ان کو سٹیج پر بلایا جائیں, سٹیج پر سیکیورٹی کے حکام تعاون فرمائیں. اور ہمارے جتنے مینا خان افریدی صاحب اگر سٹیج پر تشریف لے آئے تو گزارش کر رہا ہوں. لیکن ہمارے کارکنان کی, ہمارے عہدیداران کی یہ تربیت ہے. مینا خان صاحب ہمارے منسٹر قافلے کے ساتھ تشریف لائے, ہمارے سہیل افریدی صاحب, جناب شاہد خٹک صاحب پنڈال میں تشریف فرما ہے عوام الناس کے ساتھ. آپ بھی اپنی اپنی نشستوں پر, اپنی اپنی جگہوں پر صفوں میں تشریف فرما ہو تاکہ اس پنڈال کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جائے. با ادب طریقے سے یہاں پر تشریف فرما ہو. میں اس پروگرام کا ڈیکورم شروع سے یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی گئی, اس کے بعد نعت خوانی کی گئی, اس کے بعد مختلف علماء کرام نے خوبصورت خطابات فرمائے. میں ایک دفعہ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا جناب قاری فیضان صاحب کو کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرے. ارباب جانداد صاحب سٹیج پر تشریف لے آئے. اور شاہین صاحب کے بھائی, ان کو گزارش ہے, ان کو وہ بھی سٹیج پر تشریف لے آئے. علماء کرام تشریف فرما ہے. سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب, آخری
दुआ और इख्तितामी कलिमात इस मजलिस में फरमाएंगे। सीएम जनाब सरदार अली अमीन खान गंडापुर साहब, आप थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अजीज कौमी तराना और शुहदा की एक डॉक्यूमेंट्री पेश की जाएगी। उसके बाद वजीर आला साहब खिताब फरमाएंगे और फिर इज्तिमाई दुआ फरमाएंगे जनाब नूरुल हक कादरी साहब। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब कारी फैजान साहब से मुल्तमिस हूं कि आप तशरीफ ले आए। सिक्योरिटी हकाम से एक दफा फिर गुजारिश कर रहा हूं, जो लोग शुहदा के वारिस हैं और शुहदा के अजीज व अकारिब है, उनके साथ खुसूसी शफकत की जाए, उनको स्टेज पर बुलाया जाए और इसके अलावा हमारे जो जख्मी है उनको भी स्टेज पर उनके आने में आसानी पैदा की जाए। बहुत शुक्रिया जनाब कारी फैजान साहब। ये हसीना ज़रूर दिल बरा खल्क वारे फन बयानों की अफसर दे खल्क वारे खुद अज़ीज़ फसल खुदई पटोल बरदे खल्क वारे मुदमरल या मरतबवाया बचादा ची आशिका रे पाक बरे दे खल्क वारे नुत आदम नतर ईसा अलैहिस्सलाम खुदे टोल मोतबर दे खल्क वारे मुनतहा वो इंतहाद जिब्राईल वा दीनहुम खसल भर दे खल्क वारे मुपयो अमरी स्पुग में दर पराद्रोमी दुमरे बुत की असर दे खल्क वारे मुदमन किरा फलास की काडिश गोयानो छिपा छपी गंबर दे खल्क वारे मुझे नजर नजरी तलबगार शफाअत यमा नजरी तलबगार में शफाअत यमा इख्तियार में फले महशर दे खल्क वारे या रसूल अल्लाह 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 तशरीफ लाते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह ये आला ये बाला ये इमाम नबिया ये आला ये बाला
رسول اللہ یا 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 رسول اللہ. آپ تشریف فرما ہو اپنی اپنی جگہوں پر. جناب علی اظہر خان صاحب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو پیچھے لوگ آپ تشریف رکھے جناب سارے احباب اس طرف جو میرے دائیں سائٹ پر سٹیج کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے اپنی جگہ پر تشریف رکھے, اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو. بھائی جانا پلیز ٹک ٹاک والو کیوں نہیں پلیز شاباش آپ سب بیٹھ جائے. زردالگل میم آپ وہاں پہ بیٹھ جائے لیڈیز میں, یہاں پہ آج جنس میں کوئی جگہ نہیں ہے, آپ لوگ لیڈر میں بیٹھ جائے. مہربانی کی بجائے آپ بیٹھ جائے پلیز بھائی سامنے بیٹھ جائے. آپ جتنے بھی ہمارے نیچے ساتھی کھڑے ہیں اسٹیج کے نیچے ایم پی ایز ایم ایل ایز صاحبان آپ پکڑلی بیٹھ جائے پلیز, کوئی بند نہ کرنا ہو. بھائی جان آپ بیٹھ جائے میں دائیں طرف پلیز. کی نہیں بھائی جان پلیز ادھری گیا ماں ادھری گیا میں کی نہیں بھائی جان شاباش کی نہیں ایلے بھیا ادھری گیا بھائی جان کی نہیں پلیز شاباش بھائی جان کی نہیں ادھری گیا پلیز. نن ٹول ملگری شاہ سکم ملگری لاد بھی میرے بانوں کی کارپیٹ نہیں ہوئی پزمہ کا بانے کی نہیں گراؤنڈ نانے آلریڈی سکم نے کارپیٹ پہ پلیز میرے بانوں کی نہیں جی بھائی جان کی نہیں لاشتو شاباش کی نہیں شاباش سٹول ملگری کی نہیں پلیز کی نہیں شاباش ادھری گیا بھائی جان کی نہیں پلیز پزمہ بانے کی نہیں مخامل سکم ملگری لاد بھی میرے بانوں کی نہیں جی نمبر ڈسپلن مظاہرہ کرو جی. آپ تمام ساتھی بیٹھ جائے پلیز, تمام ساتھی بیٹھ جائے, آپ کھڑے نہ رہے. محمد سکم مرکزی اولاد دی خواص کو مرد مہربانیوں کی نہیں. بھائی جان آپ جتنے ساتھی ہیں بیٹھ جائے پلیز, آپ ساتھی بیٹھ جائے کی نہیں بھائی جان کی نہیں شاباش. مولانا صاحب ان کو بٹھائے, قائد صاحبان ان لوگوں کو بٹھائے پلیز کی نہیں شاباش کی نہیں جی خوش مزدے بارے کی نہیں شاباش ادھری گئے مو ملگر ویسے کی نہیں. بھائی جان آپ جتنے بھی کڑی ہیں کار حضرات بھائی جان سے کی نہیں تم کی نہیں بھیا شاباش کی نہیں خوش دے بارے کی نہیں. اچھا یہ بی کے 71 کے ضلع خیبر کے جو زخمی ہیں محب اور نذیر خان اور ہمارے آئی ایس ایف کے مشرف افریدی کائنڈلی ان کو اسٹیج پہ بھیج دے. بھائی جان آپ بیٹھ جائے, یا تو آپ عمران خان کے سپاہی ہو تو آپ بیٹھیں گے, اگر عمران خان کے سپاہی نہیں ہو تو آپ پھر کھڑے رہیں. جو عمران خان کا سپاہی ہوگا وہ بیٹھ جائے, جتنے بھی عمران خان کے سپاہی ہیں وہ سب بیٹھ جائے. آپ لوگ بھی بیٹھ جائے پلیز بھائی, آپ لوگ بیٹھ جائے. جتنے بھی عمران خان کے سپاہی اس گراؤنڈ میں موجود ہیں, جو عمران خان کے ماننے والے ہیں, جو اس پروگرام کے لیے آئے ہیں, تو کائنڈلی آپ سب بیٹھ جائے, کھڑے نہ رہے, کوئی بندہ بھی یہاں پہ کھڑا نہ رہے کائنڈلی, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ پروگرام جو ہمارا ہے یہ دینی پروگرام ہے. اس میں الحمدللہ اللہ کی فضل سے ہم تلاوت کریں گے, نعت خوانی ہوگی, پھر اس کے بعد جو ہے قاضی صاحب آپ آخری بیان کرے گا. آج کا جو محفل ہے وہ برکات کا محفل ہے. تو تمام ساتھیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائے, اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائے. یہ ہم نے عقیدت اور ہم نے خیال حسین پیش کرنا ہے اپنے ساتھیوں کو جس نے نذرانے پیش کیے, جس کے جو ہے شہید ہو چکے ہیں. تو کائنڈلی آپ اس پروگرام کو خراب نہ کریں, اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائے. آپ ساتھیوں کو میں کہتا ہوں موبائلوں کو چھوڑ دو, آج کائنڈلی بیٹھ جائے. یہ تمام ساتھ جتنے بھی سامنے کرے ہیں آپ بیٹھ جائے, کی نہیں گلا, تمام ساتھ جتنے بھی کرے ہیں آپ بیٹھ جائے بھائی جان پلیز, آپ بیٹھ جائے, تمام ساتھی بیٹھ جائے, کوئی بندہ بھی کرنا رہا ہو بیٹھ جائے بھائی جان سامنے, داخلہ کی نہ مخامخ بیٹھ جائے. بھائی جان آپ چھوڑ دیں ان چیزوں کو, بیٹھ جائے, ان لوگوں کو بٹھا رہے, بیٹھ جائے بھائی پلیز, بیٹھ جائے بھائی جان, آپ بیٹھ جائے پلیز. سامنے والا ساتھی جو ہے بیٹھ جائے پلیز, بھائی جان آپ کرنا رہے, بیٹھ جائے, بیٹھ جائے. قاضی صاحب آگے آ جاؤ جی. آپ تشریف فرما ہو, گزارش ہے آپ سب سے آپ اپنے اپنی جگہوں پر تشریف فرما ہو. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس سائٹ پہ لوگ تشریف فرما ہوئے, کتنا خوبصورت منظر ہے. اور پیچھے جو احباب تشریف فرما
हुए हैं, अभी लाए हैं, जो शुहदा के लवाहिकीन हैं, मैं एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा हसन ज़ैब साहब, जनाब अब्दुलसलाम साहब के हल्के के, वो अपनी ज़ख्मी टांग के साथ बैसाखियों के सहारे तशरीफ ले आए। मेरे सामने शुहदा के बच्चे बैठे हैं, शुहदा के लवाहिकीन बैठे हैं। क्वेटा से एक शहीद के वालिद साहब तशरीफ लाए। इस जज्बे को कैसे शिकस्त दोगे? चारसद्दा के शुहदा के लवाहिकीन तशरीफ लाए, इस अजीम जज्बे को कैसे शिकस्त देंगे? मैं इस प्रोग्राम के आगाज से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह शुहदा के लिए कुरान ख्वानी की गई। यहां पर इन शुहदा को खिराज अकीदत और इसाले सवाब पेश करने के लिए दुरूद व सलाम पढ़ा गया, अल्लाह का जिक्र किया गया। अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं पेशावर और उसके मज़ाफात, उनके पूरे सूबे से हमारी पार्टी ने लोगों को नहीं बुलाया था, ये सिर्फ पेशावर और उसके मज़ाफात के लोग तशरीफ लाए। और पेशावर के अवाम की तरफ से जनाब वजीर आला सरदार अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से इन शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस इज्तिमा का इनेकाद किया गया है। उलमाए किराम ने तकारीर भी फरमाई और कुरान करीम की तिलावत भी की गई। मैं जो नया अभी पंडाल में काफिला दाखिल हुआ है, मैं उनको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुमला अहदेदारान जो यहां पर तशरीफ फरमा है, उन सबको खुशामदीद कहता हूं। और जो काफिला अभी पंडाल में वो आए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो पीछे नशिस्तों पर तशरीफ रखे, अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ फरमा हो और प्रोग्राम के डेकोरम का ख्याल रखा जाए। अभी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सरदार अली अमीन गंडापुर साहब कुछ ही देर में हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा होंगे। फिर उसके बाद तिलावत कुरान पाक और कौमी तराना और शुहदा की डॉक्यूमेंट्री पेश की जाएगी। और उसके बाद जनाब डॉक्टर पीर नूरुल हक कादरी साहब और उससे पहले वजीर आला साहब खिताब फरमाएंगे। और आखिर में इज्तिमाई दुआ शुहदा के लिए करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस में, मुख्तलिफ मदारिस और मसाजिद में 400 मरतबा खत्म कुरान पढ़ा गया, 5 लाख मरतबा दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए गए शुहदा के इसाले सवाब के लिए। और मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारी पार्टी शहीदों की पार्टी है। अब हमारी जमात शहीदों की जमात है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो शुहदा जो शहीद हुए, उनके लवाहिकीन इस वक्त वो उनके जज्बे जवान है, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, अपने लीडर और रहबर के साथ खड़े हैं। किसी की टांग पर गोली लगी, किसी की टांग पर जख्म है, और बैसाखियों के सहारे, लाठियों के सहारे वो इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा हुए हैं। मैं खिराज अकीदत पेश करता हूं इस जज्बे को, इस अकीदत को, इस एहतराम को मैं खिराज अकीदत पेश करता हूं। और मैं प्रोग्राम का ये सिलसिला जनाब सेनेटर फैसल जावेद साहब से गुजारिश है, प्रोग्राम कुछ आगे ये बढ़ाएंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब सेनेटर फैसल जावेद साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। मुअज़्ज़ज़ खानदान, भाई, बेटे, बहनें, बेटियां, शुहदा के जो यहां पे मौजूद हैं, वो शुहदा
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اور ہم انہیں دن شب و روز روزی رزق اللہ پہنچا رہا ہے۔ تو شہید زندہ ہیں۔ اور ابھی میری ملاقات ہوئی یہاں چارسدہ سے ہمارے بھائی جو شہید ہوئے تاج الدین شہید سے، چارسدہ سے جو ہیں ان کے یہاں پہ 2 بیٹے سٹیج پر تشریف فرما ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو وہاں جب تاج الدین شہید کی تصویر جیسے ہی ادھر بل بورڈ انہوں نے اونچا کیا وہاں سامنے، تو ان بچوں کے چہروں پر اپنے بابا کو دیکھ کر جو ان کے چہرے کے تاثرات تھے کہ وہ فخر سے ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارے بابا شہید تاج الدین ہے۔ یہ بچوں کا جو جذبہ ہے، یہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور صاحب آج عمران خان نے پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں ان کو یہ کال دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، آج آپ نے ان تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ یہ شہداء جن کی یہاں پر فیملیز موجود ہیں اور یہاں پر ان کے عزیز و اقارب دوست وہ سب یہاں پر موجود ہیں۔ یہ پشاور میں عمران خان صاحب کی کال پر یہاں پر ایک تقریب خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہو رہی ہے اور ہم سب مل کے یہاں پر اجتماعی دعا بھی کریں گے اور ان کو نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ سوال عمران خان نے کہا ہے ایک ہی ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ سوال ایک ہی ہے، اور وہ سوال یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حل جو بل بورڈ لگا ہوا ہے، جو شہداء کی تصاویر یہاں پر لگی ہیں، اس پر یہ سوال تحریر ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال ہے گولی کیوں چلائی؟ یہ ہے ایک سوال جو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہی پوچھنا ہے ہم نے کہ گولی کیوں چلائی۔ یہ نہت شہری جو اپنے ہی ملک میں پرامن راستے میں بار بار انہوں نے تہیا کیا اور یہ میسج بھیجی ہمارے کارکنان نے، عام شہری جن کا تحریک انصاف سے بھی تعلق نہیں ہے، وہ بھی پاکستان کے لیے شریک ہوئے کہ زندہ قومیں پرامن احتجاج کرتی ہیں۔ ہر جگہ ہوتا ہے، 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں، وائٹ ہاؤس کے سامنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پرامن طور پہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں۔ یہی حق کیوں پاکستانیوں کو حاصل نہیں؟
تو راستے میں بار بار ان تمام شرکا لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے بار بار یہ تہیہ کیا اور میسج بھیجی کہ ہم پرامن ہیں اور ہم پرامن رہیں گے. کیا کسی نے یہ میسج چلائی ان کی؟ یہ بار بار تہیہ کر رہے تھے، مجھے یاد ہے. اور علی امین خان صاحب آپ بھی بار بار ان سے یہ کمٹمنٹ کہہ رہے تھے اور اس پہ لبیک کہہ رہے تھے کہ ہم پرامن ہیں. پرامن عمران خان نے پرامن احتجاج کیا ہمیشہ. 1996 میں تحریک انصاف کا آغاز ہوا اور وہ دن اور آج کا دن ہمیشہ پرامن احتجاج کیا. انہوں نے یہاں تک کمٹمنٹ کی سب نے، شرکاء نے، کہ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا. ہم خیال رکھیں گے اپنے پودوں کا، اپنی سڑکوں کا، کیونکہ سڑکیں وہ کھودتے ہیں، ہم تو ٹھیک کرتے ہیں. اور اپنے حق کے لیے آواز پرامن. نہیں تو شہریوں پر گولیاں برسائی گئی. تو یہ سوال تو اٹھتا ہی رہے گا، اٹھتا ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا کہ گولی کیوں چلائی. اللہ تعالی ان شہداء کو جنت کے اعلی مقام میں درجہ عطا فرمائے اور ان کے خاندان، ان کے بچے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، کیونکہ یہ خود بھی ینگ، سب ینگ تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے پورے خاندان کو، ان کے گھر میں جو خواتین ہیں ان کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور عمران خان صاحب، نومبر کا ہی مہینہ تھا، 3 نومبر، جب عمران خان لانگ مارچ لے کے آ رہے تھے اسلام آباد، تو ان پر وہاں پر وزیر آباد میں گولیاں چلی. وہاں پہ بھی ہمارے ایک ساتھی شہید ہوئے. بیشتر وہاں پر جو لوگ کنٹینر پر تھے اور وہ زخمی ہوئے. عمران خان صاحب سب سے زیادہ زخمی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بال بال بچایا، نئی زندگی عطا فرمائی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ نومبر کا ہی مہینہ کہ دوبارہ گولیاں چلی پرامن شہریوں پر. تو یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب اب تشریف لا چکے ہیں اور ہم آج کی یہ جو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے شہداء کو، سانحہ اسلام آباد، سانحہ شہداء چوک. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ڈی چوک کا نام اب بدل کر شہداء چوک ہو گیا ہے. تو اب سے ڈی چوک نہیں کہنا، شہداء چوک کہنا ہے. پاکستان کے وقار کی خاطر، پاکستان کی عظمت کے خاطر، پاکستان کی سلامتی، خود مختاری، خودداری کی خاطر ہم سب پاکستانی اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالی پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو سرخرو کرے گا. انشاءاللہ عمران خان کو سرخرو کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ سب لوگ تشریف رکھیں، سب لوگ تشریف رکھیں. کون کرے گا؟ ٹھیک ہے جی، تشریف رکھیے سب. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو.
सब मिलके दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? मैंने इमरान खान साहब से एक बात की कि ये जितनी भी आज तक आपने तकरीर की हैं उससे सबसे बड़ा हासिल वो क्या है? मैंने कहा कि सबसे बड़ा हासिल जो है वो है अल्लाह की वादनीयत के ऊपर, जो आपने हमेशा बात की अपनी हर तकरीर में कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हो, सिर्फ तेरे सामने ही झुकते और तेरे से मदद मांगते हैं। और हर तकरीर में उनका एक पूरा पोर्शन होता है जिस पे वो इस पे बात करते हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल होता है। हजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी उन पर हमें प्रैक्टिकली अमल पैरा होना कि ला इलाहा इल्लल्लाह के हकीकी मानी जानना कि अल्लाह और अल्लाह के सिवा कोई नहीं। तो ये कलमा हक की आवाज बुलंद करते हुए ये लड़के पुरअमन तौर पे वहां पे शरीक हुए। नौजवान वहां पे बुजुर्ग थे, वहां पे छोटे छोटे बच्चे थे, फैमिलीज थी, खवातीन की बहुत बड़ी तादाद थी। सब के लबों पर एक ही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह। और वही आवाज हम सुनते रहे। तो हक की शहादत देते हुए, कलमा हक पढ़ते हुए, ये हमारे शोदा जिन्हें आज हम यहां खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जनाब एमपीए अदनान साहब, अदनान कादरी साहब तशरीफ लाइए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। हमारे पिंडाल में इस इज्तिमा में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर साहब तशरीफ ला चुके हैं। जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सलमान अकरम राजा साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब और मोहतरम हमारे शेख वकास अकरम साहब तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मैं प्रोग्राम आगे बढ़ाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से मुख्तलिफ मदारिस से उलमा तशरीफ लाए और 400 मरतबा कुरान करीम पढ़ा गया। 5 लाख मरतबा दुरूद पाक के नजराने पेश किए गए उन शहदाए डी चौक के, उनके इसाले सवाब के लिए। और मैं हमारे सामने उन डी चौक के, शहदा चौक के, हमारे सामने वो जख्मी तशरीफ फरमा है। इससे कबल क्वेटा से एक शहीद के वालिद तशरीफ लाए। आप इस जज्बे को कैसे शिकस्त देंगे? मदीना मुनव्वरा में नंगे पांव फिरने वाला दरवेश, जेल में बैठा कैदी नंबर 804 इमरान खान के जाननिसारों का ये जज्बा काबिल दीद है। और ये जज्बा कि जब बैसाखियों के सहारे गोलियां टांगों में लगी, हाथों में लगी, उसी हालत में, जख्मी हालत में आज हमारे सामने जलवागर है। शोहदा के बच्चे तशरीफ ले आए। हमारे आपका क्या ख्याल था कि आप गोली चलाएंगे, तहरीक इंसाफ को शिकस्त देंगे? आप शिकस्त फाश तस्लीम कर दो। तुम्हें शिकस्त फाश हो चुकी है, तुम्हें शिकस्त फाश दे चुके। 2011 में इमरान खान साहब ने इसी बागनारान में, इसी पार्क में धरना दिया था नेटो सप्लाई के खिलाफ।
اور آج اتنے عرصے بعد، آج 14 سال بعد، 13 سال بعد اسی باغ ناران میں شہداء دینے کے باوجود زخمی حالت میں لوگ موجود ہیں اور اسی لیڈر کے ساتھ کڑے ہیں، تا دم مرگ کڑے رہیں گے۔ عمران خان صاحب کو خبر ہو، جیل کی کوٹری میں اس عظیم لیڈر کو خبر ہو، لے ہمارے لیڈر یہ پختونخوا کے لوگ آپ کے لوگ ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہے، یہ دکھ میں بھی آپ کے ساتھ ہے، خوشی میں بھی آپ کے ساتھ ہے، انہی کے رہبر صرف آپ ہی ہیں اور یہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں، ابھی آخری 3 سورتوں کی تلاوت ہوگی۔ ہمارے قاری راحت اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن کریم کی آخری 3 سورتوں کی تلاوت فرمائے، اس کے بعد ڈاکومنٹری، پھر جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خطاب فرمائیں گے اور آخر میں سابق وفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب اجتماعی دعا فرمائیں گے۔ تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، پنڈال میں جو لوگ کھڑے ہیں، یہ با ادب محفل ہے، ہم ان عظیم شہداء کی یاد میں بیٹھے ہیں، درود و سلام، اللہ کا ذکر چہروں پر سجا کر، منہ پر اللہ کا ذکر جاری کر کے آپ اپنی جگہوں پر تشریف فرما ہو، اپنی جگہوں پر با ادب طریقے سے بیٹھ جائے۔ یہ عام جلسہ نہیں ہے، یہ اجتماع ہے ان پاک روحوں کے لیے جو حق کے لیے لڑے، جو حق کے لیے وہاں پہنچے، نہتے اور ان پر گولیاں برسائی گئی، یہ ان عظیم شہداء کی یاد میں ہم جمع ہیں۔ میں قاری راحت اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آخری 3 سورتوں کی تلاوت فرمائیں جو 400 ختم قرآن ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ختم قرآن کے آخر میں 3 سورتوں کی تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ میں میڈیا والوں سے گزارش کروں گا، جو ساؤنڈ والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ صدیق اسماعیل صاحب کی نعت ہے، ان کو آپ پلے کر دے جناب، اردو میں ان کی نعت ہے، ان کو پلے فرما دے، اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اگر نہیں ہے تو ان کو بلا لیتے۔ اچھا ٹھیک۔
मैं इस मौके पर शुहदा के जो लवाहिकीन हैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा कि वो तशरीफ ले आए। एक शहीद ताजुद्दीन साहब के बच्चे स्टेज पर तशरीफ फरमा है, दीगर लवाहिकीन भी स्टेज पर तशरीफ फरमा हो, और जो जख्मी हुए हैं डी चौक में वो अगर स्टेज पर तशरीफ नहीं ला सकते तो अपनी जगह पर खड़े हो जाए, या अगर खड़े होने की सक्कत नहीं है तो वैसे भी आपका आना ही हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि इस जख्मी हालत में भी आप हमारे साथ तशरीफ फरमा हुए। हम दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हमारे पास आपका सवाल था कि लवाहिकीन किधर है, हमारे पास लवाहिकीन भी मौजूद है, हमारे पास जख्मी भी मौजूद है, और हमारे पास हमारे लिए एजाज है कि क्वेटा से भी एक शहीद के वालिद दूर दराज का सफर करके एक दफा फिर इमरान खान के शुहदा के इज्तिमा में शरीक हुआ है। इसके अलावा शुहदा के वो बच्चे और वो जख्मी मुख्तलिफ अजला से, कोई पंजाब से है, कोई दीगर अजला से है, अगर स्टेज पर सारे तशरीफ नहीं ला सकते तो नीचे भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर जो हजरात स्टेज पर तशरीफ ला सकते हैं उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ ले आए ताकि हम दुनिया को दिखा सके कि हमारे शुहदा के लवाहिकीन, हमारे वो लोग जो शहीद हो चुके हैं, इमरान खान साहब की कॉल पर डी चौक पहुंचे और फिर शहादत दी। अपने खून से वो मंजर लोगों ने देखा था कैदी नंबर 804 की निस्बत से, जब एक जख्मी और शहीद, एक जख्मी ने अपनी खून से 804 लिखा। हमने तारीख में पढ़ा था, हमने रिवायात में पढ़ा था कि शुहदा और
وہ جان نثار جو جان دیتے ہیں وہ ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا، لیکن موجودہ دور میں ایک سیاسی رہبر اور لیڈر کے لیے جن لوگوں نے جان کے نذرانے پیش کیے، وہ موجودہ اس ملک میں اگر کوئی لیڈر اور رہبر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ عمران خان کے لیے لوگوں نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کیے اور اس پر بس نہیں کیا، اپنی جانوں کے ان کی نذرانے پیش کرنے کے باوجود ایک دفعہ پھر اس کے بعد ہمارا یہ پہلا اجتماع ہو رہا ہے، اس میں بھی شہداء کے لواحقین اور زخمی سٹیج پر جلوگر ہوئے۔ میں آپ کی آمد، آپ کی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں دعوت خطاب دوں گا۔ باقی تمام حضرات تشریف فرما ہو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر سردار علی امین خان گنڈا پور صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائے اور اس موقع کی مناسبت سے اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب سردار علی امین خان گنڈا پور صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عمران خان، شہدائے ڈی چوک۔ دو چیزیں، ایک جو ہماری ٹیم نے جو ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا ہے جو آپ سکرین پر دیکھیں گے، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان تمام شہداء کو، وہ ویڈیو پیکج چلائیے گا جی۔ وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں تمہیں خدا کی رضا سلام کہتی ہے، حق کے شہیدوں، میرا ہے حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، تیرا ہے حق کے شہیدوں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پر موجود تمام علماء کرام صاحبان، ہمارے عظیم شہداء کے لواحقین اور ہمارے عظیم وہ زخمی جنہوں نے حق کے لیے، سچ کے لیے مقابلہ کیا، تمام موجود یہاں پر تمام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شہید جمہوریت، شہید حقیقی آزادی، ہمارے وہ عظیم شہداء کہ جنہوں نے حق کے لیے
سچ کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، میں ان کو اور ان بہادر خاندان والوں کو، عظیم لواحقین کو سلام پیش کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے، اور وعدہ کرتے ہیں یہاں پہ موجود تمام لوگ اور پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر موجود تمام پاکستانی کہ انشاءاللہ ان شہیدوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ جب تک ہم اپنی حقیقی آزادی حاصل نہیں کرتے، اس ملک میں وہ نظام جس نظام کی بنیاد پہ پاکستان وجود میں آیا، اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس بنیاد پر وجود میں آیا، لیکن آج ہمارے وہ بزدل بے رحم حکمران جو کہ پاکستان کے آئین کو بھی روند رہے ہیں، پاکستان کے قانون کو بھی روند رہے ہیں، انسانیت کو بھی روند رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو بھی روند رہے ہیں، ان کو یہاں سے میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ فرعون نے بھی طاقت کے نشے میں آ کر یہ سمجھا تھا، یہ سوچا تھا کہ یہ طاقت ہمیشہ رہے گی، اور یہ طاقت اور یہ تکبر اور یہ غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ تو میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ تمہارا وقت قریب ہے، تمہارا انجام قریب ہے، تاریخ میں تمہاری طرح ظالموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کیا اپنی عوام کے ذریعے، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ تم بھی اس انجام کو انشاءاللہ پہنچنے والے ہو۔ ہم یہ سوال اٹھائیں گے، چاہے جس کو اچھا لگے چاہے جس کو برا لگے، ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ گولی کیوں چلائی؟ گولی کیوں چلائی؟ جس نے گولی چلائی وہ بھی جواب دہ ہے، جس کے کہنے پر چلائی وہ بھی جواب دہ ہے، اور ان کا حساب ان کو اس جہان بھی دینا پڑے گا اور اس جہان بھی دینا پڑے گا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ انسانیت کے قاتلوں، یاد رکھو یہ بات کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی وہ ضلالت دکھائے گا کہ عبرت کا نشان بنو گے تم اور تمہارے خاندان والے، کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ یہی وہ قاتل ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح تذلیل کر کے اس دنیا میں دکھایا، اور عبرت کا نشان بنو گے کہ دوبارہ کوئی بھی اپنے نہتے اور معصوم لوگوں پر گولی نہ چلا سکے، قتل نہ کر سکے۔ یہ بچے قوم کے بچے ہیں، تمہارے گھر میں بھی بچے ہیں، انشاءاللہ تمہیں چین کی نیند نہیں آئے گی، تمہیں سکون نہیں ملے گا، اور ہر گزرتا ہوا لمحہ تمہارے لیے کرب ہوگا، ایک ایسا کرب کہ جو تمہیں احساس دلائے گا ضلالت کا، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، اور ایک ہی آواز تمہارے کانوں میں گونجے گی، اور وہ ہوگی کہ گولی کیوں چلائی؟ جس نے بھی یہ حکم مانا ہے، جس نے بھی یہ غیر آئینی حکم مانا ہے، جس نے بھی ایک ایسے حکم کی تعمیل کی ہے کہ جس پر اس نے معصوم لوگوں کو، نہتے لوگوں کو، کسی کے بچوں کو، کسی کے والد کو، کسی کے شوہر کو، کسی کے بیٹے کو مارا ہے، یاد رکھو تم ایسے انجام سے گزرو گے کہ تمہاری طرح لوگ دوبارہ ایسے حکم کی تعمیل تو دور کی بات، ایسے حکم سے پہلے ایسا رزق جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لعنت ہے تمہارے ایسے رزق پر کہ اس کو تم ڈیوٹی کا نام دے رہے ہو۔ یہ ڈیوٹی نہیں، غداری ہے قوم کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اپنے دین اسلام کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ تحریک جاری ہے، یہ تحریک عمران خان کی تحریک نہیں ہے، یہ تحریک انصاف کی تحریک نہیں ہے، یہ تحریک حق کی تحریک ہے، یہ تحریک سچ کی تحریک ہے، یہ تحریک انصاف کی تحریک ہے، یہ تحریک امر بالمعروف کی تحریک ہے، جس کا حکم ہمیں قرآن میں دیا گیا ہے، جس کا حکم
ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے اللہ ہم تیرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس حق کے لیے سچ کے لیے انشاءاللہ ہم قربانیاں دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ ایسے ظالموں کے خلاف انشاءاللہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اور جب تک پاکستان میں قانون انصاف اور اسلام کا نظام نہیں آتا انشاءاللہ ہم ان کو انشاءاللہ اپنے سینے پیش کرتے رہیں گے. میں آخر میں پورے پاکستان کی قوم اور پوری دنیا میں پاکستانیوں سے مخاطب ہوں. اگر آپ یہ سمجھ کر کہ آج یہ گولی مجھے نہیں لگی خاموش رہیں گے تو کل یہ گولی آپ کو بھی لگے گی. یاد رکھو کل یہ گولی آپ کے بچے کو لگے گی, کل یہ گولی آپ کے بیٹے کو لگے گی, کل یہ گولی آپ کی بیٹی کو لگے گی. یہ سوچ کر خاموش رہ کر آپ اس قوم سے بھی غداری کرو گے اور آپ اپنے دین اسلام سے بھی غداری کرو گے. انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ اسلام کا بول بالا ہوگا, حق کا بول بالا ہوگا, سچ کا بول بالا ہوگا اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ یہ عظیم قوم پاکستانی قوم انشاءاللہ ایک ہی نعرہ بلند کرے گی کہ تیرا میرا رشتہ کیا, تیرا میرا رشتہ کیا, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ موجود لوگوں کو اور جو بھی اپنے گھر میں موجود ہیں اور ان شہیدوں کے لیے اور زخمیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. انشاءاللہ میری دعا ہے آج کی بابرکت محفل کے توسط سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے. اور شہداء کے لیے ہم کیا دعا کریں گے, یہ شہداء تو ہماری مغفرت کا باعث بنیں گے انشاءاللہ. آپ سب کی بہت مہربانی, اللہ آپ کو آباد رکھے, خوشحال رکھے. بہت شکریہ. اچھا سنیے, یہاں شہداء کی فیملیز ہیں, آپ سب یہاں شرکا ہیں, ہم سب مل کے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر پیر نور اللہ قادری صاحب دعا کرائیں گے اور پھر یوں آج کی اس تقریب کا اختتام ہوگا جہاں ہم سب اکٹھے ہوئے صرف ایک مقصد کے لیے. عمران خان نے یہ کہا کہ جہاں جہاں پاکستانی ہے دنیا میں وہ ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرے, ان کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد کرے. آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی پوری دنیا میں یہ تقریب کا آغاز ہو رہا ہے. اور میں سوشل میڈیا کے توسط سے آپ سب سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں آپ ہمارے ساتھ اس قومی ترانے میں اور آخر میں جو دعا ہے اس میں شرکت کریں اجتماعی طور پہ. سب قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں. پاکستان کا قومی ترانہ. پاکستان کا مطلب کیا, تیرا میرا رشتہ کیا. آپ سب تشریف رکھیں. اب ہم سب نے مل کے یہ اجتماعی دعا اس میں شرکت کرنی ہے.
دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جتنے بھی پاکستانی ہیں سب آپ اس میں براہ راست شرکت کریں. اور میں درخواست کروں گا دعا کرانے کے لیے پیر نور الحق قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. سب مل کے اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے اور اس دعا میں شرکت کریں. پیر نور الحق قادری صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. حاضرینو، ہمارے سب جتنے دوست احباب آئے ہیں، اس مجلس کا مقصد دعا ہے. ہم دعا کریں گے، آپ سب تشریف رکھیں. ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے، ادب اور احترام کا مجلس ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کے اپیل پر دینی مدارس اور مراکز میں اور 12 بجے سے 3 بجے تک یہاں پہ 400 مرتبہ قرآن پاک کا ختم ہو گیا ہے اور 5 لاکھ عدد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود شریف کا تحفہ پیش کیا گیا ہے. اور یہ جو کچھ ہمارے شہداء کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، فائر کرنے کا، گولی مارنے کا، جس نے اشارہ کیا ہے، جس نے مشورہ دیا ہے، جس نے انگلی چلائی اور عمل کیا ہے، یہ سب اس قوم کے اور پورے پاکستان کے مجرم ہیں. اور جیسا کہ سیم صاحب نے کہا کہ ان شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ ان کا پیچھا کرے گا اور یہ ان سے پوچھیں گے کہ گولی کیوں چلائی. اور یہ ظالم ٹولہ، مجھے یقین ہے کہ قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی ان سے پوچھا جائے گا کہ گولی کیوں چلائے گی. اور قیامت کے دن میرے رب کے جو حساب کتاب کی جگہ ہے، جب ادھر سامنے ہوں گے ادھر بھی پوچھا جائے گا کہ گولی کیوں چلائی. میرے دوستوں، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام کے عقوبت خانوں کی تفصیل آ رہی ہے. آپ یقین جانے پاکستان کے عقوبت خانوں کی تفصیل اگر آ جائے، وہاں تو بیمار لوگ زندہ مل گئے، یہاں پہ کھوپڑیاں اور آپ کو ہڈیاں ملیں گی، صرف انسان نہیں ملیں گے آپ کو. یہ جو لوگ عقوبت خانوں میں رکھے گئے ہیں، ہمارے سیاسی قیدیوں سے جو سلوک کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، میڈیا کی ایکسس نہیں ہے، عدالتوں کی ایکسس نہیں ہے، انسانی حقوق کی تنظیم نہیں پہنچ رہے، لیکن میرا رب جو ایک چونٹی کو رات کے اندھیرے میں پہاڑوں کے نیچے سے دیکھتا ہے اور سنتا ہے، وہ حضرت انسان کی ان شکوے شکایات کو ضرور سنتا ہوگا. ان ظالموں، اس ظالم ٹولے کا جو انجام ہونا ہے، انتہائی برا انجام ہونا ہے. اور ایک بات میں آج جو ختم قرآن ہو گئے ہیں، اس کی وساطت اور وسیلے سے اور شہداء کے پاکیزہ خون کے وسیلے سے آپ کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارے صفوں میں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے. میرے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم اس ظلم کے خلاف
متحد اور متفق رہیں گے. پروپیگنڈا پھیلانے والے، بد اعتمادی پھیلانے والے، بدگمانی پھیلانے والے جو لوگ سازش کر رہے ہیں ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے. سی ایم صاحب کا حکم ہے کہ یہاں پہ سارے لوگوں کے لیے صدقہ خیرات کا انتظام ہو گیا ہے. دعا جب ختم ہو جائے تو ادھر آپ تشریف رکھیں گے اور سب کو شہداء کی ایصال ثواب کے لیے جو صدقہ کا اہتمام ہوا ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں پہ تقسیم ہوگا. ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و نبیک و حبیبک الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اقوى معين واهدى دليل إياك نعبد وإياك نستعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا وكيل. ہم آپ کے دربار میں یا رب ذوالجلال جو تلاوت کی گئی 400 دفعہ ختم قرآن ہو گیا، 5 لاکھ مرتبہ درود پڑھا گیا. ہم اپنے مرحومین شہداء، وہ شہداء جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اور یقیناً یہ شہداء ان شہداء میں شامل ہے جو ہمارے بارڈروں پہ ہماری ملکی جغرافیائی سرحد کی حفاظت کرتے ہیں، ان شہیدوں کی طرح یہ بھی شہید ہے. سب کے ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کی شہادت کو یا الہ العالمین روز قیامت بدری، احد کے، حنین کے، تبوک کے، خیبر کے اور کربلا کے شہداء کے ساتھ ان سب کا حشر کرے. ان کے لواحقین کا، ورثاء کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص کرم اور مدد ان کے ساتھ فرما اور ان کو صبر، استقامت اور اجر عطا فرما. ہماری صفوں میں اتفاق، اتحاد عطا فرما اور اس ملک پہ جو ظلم اور جبر کا ایک بازار گرم ہے، دعا میں امین کرے کہ اس ظالم ٹولے سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو نجات دلا دے. اس ظالم ٹولے سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو نجات دلا دے. اس ظالم ٹولے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو نجات دلائے. ہمارا قائد، ہمارا رہبر اور صرف ہمارے ان لوگوں کا نہیں، وہ پوری امت محمدیہ، امت مسلمہ کے قائد ہے. عمران خان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ان ظالموں کے نرغے سے عمران خان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات فرمائے اور جلد از جلد وہ آئے اور اس ملک اور اس قوم کی قیادت فرمائے. یا الہ العالمین، آپ ہمارے لیے آسانیاں فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے صفوں میں اتفاق، اتحاد اور یگانگت عطا فرما. ہمارے گناہوں کو، خود کوتاہیوں کو اپنے خاص فضل مہربانی سے معاف فرما. اور جو یہاں پہ زخمی ہو گئے ہیں، جو یہاں پہ جن کو تکلیف پہنچا ہے، الہ العالمین اس تکلیف کا، ان زخموں کا مولا تو اپنے حساب اور اپنے کمال اور فضل کے مطابق ان کو اجر اور بدلے عطا فرما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ټول خلک کېنئ، دلته د لنګر د خیرات صدقې اهتمام شوی دی. سیم صاحب وایي چې هېڅوک به هم نه ځئ، هغه لنګر به دلته تقسیمیږي. دا صدقه او خیرات د شهداو د ایصال ثواب دپاره د هغه کې شریک شئ او بیا لاړ شئ د هغې نه پس.